میں اپنی کلاس کی بہت ذہین اور قابل شاگرد تھی۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ میرے اسکول کی میڈم مجھے بہت سراہتی تھی۔ کہتی تھی کہ تم جیسے ذہین شاگرد آگے جا کر ایک درخشاں ستارہ بن کر چمکتے ہیں اور اپنے اسکول کا نام بھی روشن کرتے ہیں۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے مجھے یوں لگتا جیسے کوئی کلاس کے دوران مجھے سامنے والی کھڑکی سے جھانک رہا ہے۔ مجھے وہاں دو آنکھیں محسوس ہوتیں، جس کی تیز نظریں مجھے ایک الجھن میں ڈال دیتیں۔ میں ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی بہت تھی۔ میری ماں مجھے شہزادی کہہ کر پکارتی تھی۔ پہلے تو مجھے کبھی کبھی ہی وہ نظریں پریشان کرتی تھیں، لیکن مجھے اب یہ لگنے لگا کہ مجھے مسلسل کوئی دیکھ رہا ہے۔ ایک بار ہماری کلاس میں ٹیچر نہیں آئی۔ سب لڑکیاں ہی آپس میں باتوں میں مصروف تھیں۔ جب مجھے وہ دو آنکھیں پھر سے نظر آئیں، میں اٹھ کر اس کھڑکی کے پاس آ گئی اور جھٹ سے کھڑکی کا پٹ کھول دیا۔ میرے سامنے اسکول کا چوکیدار کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹفن تھا۔ مجھ سے کہنے لگا میری بیٹی زنیرہ کو یہ ٹفن دے دو، وہ آج گھر پر ہی بھول گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کریم بخش، کیا آپ روز یہاں سے دیکھتے ہیں؟ تو وہ نافہمی سے کندھے اچکا کر بولا کہ نہیں، میں کیوں روز یہاں آنے لگا، وہ میں آج آ گیا تھا، تم یہ ٹفن زنیرہ کو دے دینا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے وہ ٹفن پکڑ لیا، لیکن مجھے لگا یقیناً یہی چوکیدار روز یہاں سے دیکھتا ہے۔ لیکن ایک بار مجھے اس نظر چور کا پتہ بھی چل گیا کون تھا جو مجھے ایسی بے باکی سے دیکھتا تھا، لیکن وہ لمحات میرے لیے بہت اذیت ناک تھے، کیونکہ وہ تو میرا ہی۔ یہ علاقے کا ایک چھوٹا سا اسکول تھا جس میں سب علاقے کے بچے ہی آتے تھے۔ میں 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ میری عمر 14 سال تھی۔ میں پریشان سی کھڑی تھی۔ سبھی بچے چلے گئے تھے اور میڈم نے گارڈ کی ذمہ داری پر مجھے چھوڑا اور خود بھی چلی گئیں۔ انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ میں نے پریشانی سے گارڈ سے پوچھا کہ مجھے لینے کوئی نہیں آیا، تو اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا کہ تم سامنے والی کلاس میں بیٹھ جاؤ، جیسے ہی کوئی تمہیں لینے آتا ہے میں تمہیں آواز لگا دوں گا۔ میرا بستہ بہت بھاری ہو رہا تھا اور گرمی بھی شدید تھی، اسی لیے میں گارڈ کی بات مان کر کلاس میں چلی آئی۔ ایک سیٹ پر بستہ رکھ کر پنکھا چلایا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ کلاس میں نیند طاری ہونے لگی تھی، کیونکہ ساری ہی کھڑکیاں چھٹی ہو جانے کی وجہ سے بند تھیں، بس دروازے سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند کی غنودگی ہونے لگ گئی۔ آج اسکول میں میرا ٹیسٹ جو تھا، اس لیے میں رات دیر سے سوئی تھی اور صبح بھی جلدی جاگ گئی تھی۔ اب جب مجھے کچھ سکون ملا تو اچانک ہی کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو کمرے میں کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ روشنی آنے کا واحد ذریعہ بند ہو گیا تھا۔ مجھے بس کوئی لمبا چوڑا وجود اپنے قریب آتا محسوس ہوا اور میری جان نکلنے لگی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ کون ہے، لیکن سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ شخص میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس شخص نے آتے ہی مجھے نوچنا شروع کر دیا۔ میں نے مذمت کرنی چاہی تو اس نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا۔ میں کرسی سے فرش پر منہ کے بل گر پڑی۔ ایک تھپڑ میں ہی میرے سارے بل نکل گئے تھے۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر مجھے بری طرح سے کھینچ کر فرش سے اٹھایا اور ٹیبل پر دھکا دے دیا۔ میرے سر سے خون بہنے لگا تھا اور میری گھٹی گھٹی سسکیوں سے کلاس روم گونجنے لگا تھا۔ وہ شخص میرے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ اب کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ پچھلے کتنے دنوں سے میں تمہیں دیکھ دیکھ کر یوں ہی آہیں بھر رہا تھا، اور میری قسمت دیکھو، آج تم میرے ہاتھ لگ ہی گئی ہو۔ میں نے بہت مشکل سے اس سے التجا کی کہ مجھے چھوڑ دے، مجھ پر رحم کھائے۔ میری بات سنتے ہی اس کا مکروہ کہکا سناٹے میں گونج اٹھا۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ موبائل کی سکرین کی روشنی جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی تو آگ بھری حالت میں یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ میرے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ میں تو اسے جانتی تھی، اس کی بہت عزت کرتی تھی، اور اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے فون سے میری بہت سی نازیبا تصویریں بنائیں اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اپنی زبان کھولی تو وہ بہت آسانی سے میرے گلے میں بدنامی کا توپ ڈالے گا۔ میں اپنی جگہ سن ہو گئی تھی۔ مجھ میں ہلنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ میں بہت مشکل سے اپنا حلیہ درست کرتی اٹھی تو اس نے کہا کہ اسکول کی پچھلی گلی والے دروازے سے نکل جاؤ اور بھول جاؤ کہ کچھ ہوا تھا۔ ہاں، اگر میرا دوبارہ دل چاہے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم اپنی مرضی سے آنا،
ورنہ اس نے مجھے دھمکاتے ہوئے اپنا فون دکھایا تو میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے اپنا بستہ اٹھایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اسکول کے پچھلے گیٹ سے نکل کر اپنے گھر کے راستے پر چلنے لگی۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ راستے میں موجود ہر مرد سے مجھے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ آج مجھے اپنا یونیفارم بھی بہت برا لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے دوپٹے کو اچھی طرح ٹھیک کرتی، بس چلی جا رہی تھی۔ 15 منٹ کا راستہ میں نے گرتے پڑتے آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو بھابھی مجھے دیکھتے ہی غصہ ہونے لگیں کہ کہاں رہ گئی تھی۔ اماں کی اچانک کی طبیعت خراب ہو گئی اور تیرا بھائی اسے لے کر ہاسپٹل گیا ہے۔ اسکول کے گارڈ کو کہہ کر بھی گیا تھا کہ فاطمہ سے کہو کہ خود ہی گھر آ جائے، لیکن تمہیں تو ہوش نہیں ہے۔ اماں بیمار ہیں اور تمہاری آوارہ گردی چل رہی ہے۔ بھابھی کو میں ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اسی لیے وہ خود ہی مجھ پر برسنے لگیں۔ اماں کی طبیعت کا سن کر میں مزید پریشان ہو گئی تھی۔ اچھی بھلی اماں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ بھوک تو مٹ چکی تھی، میرا جسم شدید دکھ رہا تھا۔ روتی روتی میں بستر پر گر کے سو گئی اور جب آنکھ کھلی تو جو خبر مجھے ملی اس نے میری زندگی بدل دی۔ اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ شدید گرمی کے باعث ان کا سانس رک رہا تھا اور جب تک بھائی انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچا ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور شام تک وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ میرے لیے آج کا دن کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ نہ عزت بچی تھی، نہ ماں۔ میں کہاں جاتی، کس کو اپنا دکھ سناتی؟ میں اماں کے جنازے پر تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ دونوں غموں کے آنسو ایک ساتھ مل کر بہہ رہے تھے اور لوگ مجھے تسلیاں دے رہے تھے۔ ایک درد وہ تھا جو لوگوں کو نظر آ رہا تھا، ایک درد میں اپنے اندر ہی اندر جھیل رہی تھی۔ میری ماں کے انتقال کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جب میری بھابھی نے میرے ساتھ بدترین سلوک شروع کر دیا۔ گھر کے چھوٹے بڑے کام سب مجھ سے کروانے لگی اور میرا اسکول بھی ختم کروا دیا۔ اسکول ختم ہونے پر تو میں نے بہت سکون کا سانس لیا۔ اب میں خود اس اسکول میں قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن میرے سر پر ہر وقت ایک ہی خوف سوار رہتا کہ وہ شخص اگر میری نازیبا تصویریں کسی کو دکھا دے تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ جب مجھے اپنی طبیعت میں تبدیلی محسوس ہونے لگی اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، اور دھیرے دھیرے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے جسم میں تو ایک اور جان پل رہی ہے۔ میری بھابھی کا سلوک تو میرے ساتھ ویسے ہی بہت خراب تھا۔ اگر انہیں اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلتا تو وہ میرا برا حال کر دیتیں، لیکن یہ بات زیادہ عرصے تک تو چھپ نہیں سکتی تھی اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آنے والے تیسرے ہی مہینے میں میری بھابھی کو پتہ چل گیا اور اس کے بعد تو انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میرا پورا جسم نیلو نیل ہو گیا۔ میرا بھائی جو کہ پہلے ہی مجھ سے دور دور رہتا تھا اب تو پوری طرح مجھ سے خائف ہو چکا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے مجھے بھابھی تانے مارتیں اور کہتیں ماں کے مرتے ہی تو نے اپنی اصل حرکتیں دکھانا شروع کر دیں۔ نہ جانے کس کے ساتھ تیری یاریاں ہیں اور تو کس کس سے ملاقات کرتی ہے۔ وہ بار بار پوچھتیں کہ بتا اس بچے کا باپ کون ہے، اور میں خوف کے مارے ایک لفظ بھی نہ کہہ پاتی، کیونکہ مجھے اچھے سے پتا تھا کہ اگر میں نے اس شخص کا نام لیا تو پھر میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ ایک دن بھابھی کی اماں ہمارے گھر تشریف لائیں تو بھابھی نے انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر نہ جانے انہیں کیا ہوا کہ اچانک وہ کہنے لگی کہ اپنے فواد سے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ فواد کا نام سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ میری بھابھی کا 41 سالہ شرابی بھائی تھا جسے آج تک کسی نے اپنی بیٹی نہیں دی تھی۔ لوگ تو اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور بھابھی کی ماں موقع کا فائدہ اٹھا کر میری شادی اس سے کروانے کا کہہ رہی تھی۔ میں کسی بھی صورت ایک شرابی شخص سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں جب انکار کرنا چاہا تو میرے بھائی اور بھابھی میرے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسی بات ہے تو اس شخص کو لے کر آج آ جس کا گناہ تو ہمارے سر تھوپنے والی ہے۔ بھائی کی بات سن کر میری بولتی بند ہو گئی تھی۔ ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی۔ میں روتی دھوتی نہ چاہتے ہوئے بھی فواد سے نکاح کرنے پر مجبور ہو گئی اور یوں میری بھابھی نے میری شادی اپنے 40 سالہ شرابی بھائی سے کروا کر مجھ سے اپنی جان چھڑوا لی۔ سارے محلے والے اس شادی پر حیران تھے کیونکہ میں صرف 14 برس کی تھی اور بھابھی کا بھائی 40 سال کا تھا، اور جب یہی بات لوگوں نے میری بھابھی سے کہی کہ کیوں تم ایک یتیم اور بے سہارا بچی پر اتنا بڑا ظلم کر رہی ہو،
تو بھابھی نے رو رو کر سب کو میری ماں بننے والی خبر سنائی اور کہا کہ اگر میں نے اس کی ابھی شادی نہ کی تو یہ ایک ایسے بچے کو پیدا کرے گی جس کے باپ کا ہمیں علم نہیں ہے، اور اس کے بعد جو بدنامی ہمیں اٹھانی پڑے گی اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر تو محلے والوں نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ ماں کے مرتے ہی میں نے کیسا چاند چڑھایا ہے۔ وہ لوگ جو کل تک مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے اب مجھ پر تھوکنے لگے تھے۔ سادگی سے میرا نکاح کروا دیا گیا تھا اور میں رخصت ہو کر فواد کے کمرے میں آ بیٹھی۔ ابھی مجھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ کسی کھلے سانڈ کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی دروازے کی کنڈی لگا دی۔ وہ آج بھی پوری طرح نشے کی حالت میں تھا۔ 14 سال کی عمر میں مجھ پر یہ قیامت دوسری بار ٹوٹ رہی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب ہر رات ہی میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ فواد کی ماں سارا سارا دن مجھ سے گھر کا کام کرواتی اور فواد ساری رات شراب کے نشے میں مجھ پر ظلم کرتا۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ فواد کی ماں کو ایک مفت کی نوکرانی مل گئی تھی اور اس کے بیٹے کو اپنے جذبات کی تسکین کا سامان مل گیا تھا۔ میں ایک جیتی جاگتی لاش بن چکی تھی۔ سارا سارا وقت میں گمسم سی گھر کے کام کرتی اور ساری ساری رات بستر پر پڑی اذیت برداشت کرتی رہتی۔ جب صبح کو فواد مجھے چھوڑ کر جاتا تو مجھے لگتا کہ جیسے مجھے ایک دفعہ پھر مرنے کے لیے زندگی مل گئی ہے۔ میرے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک روز فواد کی ماں نے مجھے سبزی لینے کے لیے بازار بھیج دیا کیونکہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ دن شاید میری زندگی کا ایک اور منحوس دن تھا اور ابھی میری آزمائش ختم ہی ہونے والی تھی۔ جیسے ہی میں بازار سے سبزی لے کر سڑک پار کرنے لگی تو ایک گاڑی میرے آگے آ کر رکی اور شیشے کے اندر مجھے جو چہرہ دکھائی دیا میں سانس لینا بھول گئی۔ یہیں سے تو میری بربادی کا سفر شروع ہوا تھا۔ اس شخص نے شیشے میں سے اشارہ کرتے ہوئے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ میں نے جیسے ہی انکار کیا تو وہ اپنا موبائل فون اٹھا کر لہرانے لگا۔ میں اس کی دھمکی کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی، اسی لیے مجبوراً اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ وہ تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا اور گاڑی روک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، وہ آج بھی پہلے ہی جیسا لمبا چوڑا تھا، لیکن میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تم تو بالکل مرجھا کر رہ گئی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور اس نے کیسی بات کہی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اپنے شرابی شوہر کا انعام میرے سر ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہاری ماں کا انتقال ہونے کے بعد تمہاری شادی تمہاری بھابھی نے اپنے شرابی بھائی سے کروا دی اور اب تم اس سے جان چھڑوانے کے لیے اس کی اولاد کو میرے سر ڈالنا چاہتی ہو۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ وہ شخص تو ہر ایک بات سے واقف تھا۔ میں نے روتے ہوئے سے کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اسے کسی بچے سے کوئی غرض نہیں، وہ مجھے یہاں اس لیے نہیں لایا کہ میری دکھی داستان سنے۔ میں نے اس سے التجا کی کہ میری حالت تو پہلے ہی بہت خراب ہے، اب وہ میرے ساتھ دوبارہ کوئی زیادتی نہ کرے اور میں جیسے زندگی گزار رہی ہوں مجھے گزارنے دے۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور ایک دفعہ پھر میں اس کے ہاتھوں پامال ہو گئی۔ اس سنسان جگہ پر ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مجھے زندگی موت سے بدتر لگ رہی تھی کہ جیسے اس کی ہوس پوری ہو گئی تو مجھے چھوڑتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ روز مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور اگر میں نہ آئی تو میرے شوہر کو میری ساری تصویریں دے دے گا۔ اس نے مجھے ایک فلیٹ کا پتہ دیا جو ہمارے گھر سے بہت قریب ہی تھا اور کہنے لگا کہ روز سبزی لینے کے بعد مجھ سے ملنے آ جایا کرو۔ میں بنا کچھ کہے روتی رہی تھی۔ میرے سر پر نہ باپ کا سایہ تھا نہ ماں کا۔ بھائی بھابھی نے پلٹ کر مجھے نہیں پوچھا تھا۔ شوہر میرا شرابی تھا، ساس کے لیے میں ایک مفت کی نوکرانی تھی۔ میں جاتی بھی تو کہاں جاتی، میری ساس کافی بیمار ہو گئی تھی، اسی لیے اب روز سبزی لینے میں ہی جاتی اور مجبوراً مجھے اس فلیٹ تک بھی جانا پڑتا۔ میری زندگی میں دکھوں کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ اب میں 15 سال کی ہونے والی تھی۔ ایک دن فواد اپنا موبائل فون گھر پر ہی بھول کر چلا گیا اور میرے دماغ نے اچانک ہی کام کرنا شروع کیا۔ آخر کب تک میں یہ سب ظلم بھگت سکتی تھی؟ یہی سوچ کر جب میں سبزی لینے نکلی تو فواد کا فون بھی ساتھ لے کر نکلی۔ فواد تو صبح ہوتے ہی گھر سے چلا جاتا اور رات کو نشے کی حالت میں ہی واپس آتا تھا۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، اس لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور جب میں اس شخص کے پاس فلیٹ میں پہنچی تو میں نے اس کی اپنے ساتھ ہی بہت سی ویڈیوز خاموشی سے بنا لیں۔
اور جب میں وہاں سے نکلی تو اپنے گھر آنے کی بجائے اس شخص کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے گارڈ نے اندر جانے کی اجازت دے دی اور میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی اس کی بیوی کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور میرے گلے لگ کر کہنے لگی کہ فاطمہ، تم اتنے عرصے سے کہاں تھی؟ تم جیسی ذہین اور قابل طالبہ کو کھو کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ اپنی ماں کے انتقال کے بعد تم نے اچانک اسکول چھوڑ دیا اور اس کے بعد مجھے اچانک ہی پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ تمہاری بھابھی نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ میڈم کے گلے لگ کر میں بھی رو پڑی تھی۔ کئی مہینوں کی اذیت آنسوں کے ذریعے نکل رہی تھی۔ میں نے میڈم سے کہا کہ مجھ پر ظلم میری بھابھی نے نہیں بلکہ سر نے کیا ہے۔ میڈم میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میڈم کو بتانا شروع کیا کہ جب میری ماں مجھے لینے کے لیے نہیں پہنچی تو گارڈ نے مجھے انتظار کرنے کو کہا۔ اس دن آپ کو جلدی تھی اور آپ بھی اسکول سے نکل گئیں اور آپ کے پیچھے ہی سر کو بھی اسکول سے جانا تھا، لیکن وہ اسکول سے جانے کی بجائے گارڈ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم چلے جاؤ، فاطمہ کو میں اس کی ماں کے ساتھ بھیج کر گھر چلا جاؤں گا۔ گارڈ نے جب سر کو بتایا کہ فاطمہ کے بھائی نے کہا ہے کہ اسے اکیلے ہی گھر بھیج دیں، اس کی ماں کی حالت بگڑ گئی ہے اور اس کا بھائی انہیں ہسپتال لے کر جا رہا ہے، تو سر نے یہ کہہ کر گارڈ کو بھیج دیا کہ وہ مجھے بتا دیں گے، اور گارڈ کے جانے کے بعد اسکول کا دروازہ بند کر کے ہی وہ کلاس روم میں چلے آئے، کیونکہ انہیں اچھے سے پتا تھا کہ اب مجھے لینے کے لیے کوئی نہیں آنے والا۔ اس کے بعد مجھ پر گزرا ایک ایک لمحہ میں نے میڈم کے سامنے بیان کیا۔ میڈم کی حالت دیکھنے کے لائق ہو چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا شوہر اس حد تک گر بھی سکتا ہے۔ انہیں میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اسی وقت میں نے انہیں ساری بات پوری طرح بتا دی اور یہ بھی بتایا کہ وہ ابھی تک میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ ثبوت کے طور پر میں نے اپنے موبائل میں بنی ہوئی ویڈیوز دکھا دیں تو وہ کانپ کر رہ گئیں۔ انہیں میری باتوں پر یقین آنے لگا۔ اسی وقت سر بھی گھر میں تشریف لے آئے اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اس لڑکی کی باتوں کا بھروسہ نہ کرنا، یہ میرے خلاف تم سے جھوٹ بولنے آئی ہے۔ لیکن میڈم جان گئی تھی کہ ان کے شوہر کے دل میں چور ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے کافی لڑکیوں نے اس طرح کی شکایت درج کروائی تھی کہ کوئی شخص انہیں ہراساں کر رہا ہے، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ سر کا نام لیتیں۔ میرے پاس تو اب کھونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے بنا ڈرے سب کچھ میڈم کے آگے بیان کر دیا تھا۔ میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں سر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور وہ چاہے تو ٹیسٹ کروا کر میری بات کا یقین کر لیں۔ میڈم کو تو ویسے ہی میری باتوں کا یقین ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگیں کہ میرے ٹکڑوں پر پلنے والے تم ایک ناکام شخص ہو جو ہمیشہ میرے پیچھے چھپتا رہا اور میں پالتی رہی، اور تم نے میرے ساتھ ہی ایسا دھوکہ کیا۔ تم آستین کے سانپ نکلے۔ تم نے ہی میرے اسکول میں پڑھنے والی معصوم بچیوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فوراً ہی پولیس کو بلوایا اور اپنے شوہر کو خود پولیس کے حوالے کر دیا۔ میڈم ایک بے اولاد عورت تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر سر ان کے پیسوں پر عیش کر رہے تھے۔ آج سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا تھا، تو میڈم نے مجھے کہا کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک وکیل سے بات کی اور میری طلاق میرے شرابی شوہر سے کروا دی۔ کچھ عرصے میں نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا جسے میڈم نے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ میں میڈم کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ میڈم نے نئے سرے سے میری تعلیم کا سلسلہ جاری کروا دیا تھا۔ میری ماں تو اس دنیا میں نہیں رہی تھی، لیکن میڈم نے ان کی جگہ لے لی تھی۔ کیس عدالت میں چلنے کے بعد میڈم کے شوہر کو قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت برا وقت دیکھا تھا، پر شکر ہے میری زندگی میں مشکلوں کے بعد آسانی بھی آئی۔ میں نے اپنی ماں کا خواب پورا کیا اور ڈاکٹر بن گئی۔ آج جب میں ایک مقام پر پہنچ چکی ہوں تو میرے بھائی کو میری بہت یاد آتی ہے، لیکن میں اپنا برا وقت نہیں بھولی، اس لیے میرے لیے اپنے سگے رشتوں پر اعتبار کرنا بہت مشکل ہے۔ کاش میں پہلے ہی اعتبار کر کے اپنی میڈم کو اعتماد میں لے لیتی، شاید بہت سی لڑکیوں کی زندگی بچ جاتی۔